لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین اکرام، 12 ربیع الاول کی تاریخ کل ہی گزری ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ابھی الحمدللہ جاری ہے، اور جیسا کہ آپ سب حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حیات مطہرہ کے حوالے سے بہت نسبتیں رکھتا ہے. آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی، آپ کی ہجرت بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی، آپ کی وفات اور آپ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوا. تو بہت ساری نسبتیں اس ماہ مبارک کو اور اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حیات مطہرہ سے حاصل ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر ہم بہت ساری ایسی تقریبات منعقد کیا کرتے ہیں. آپ اخبارات میں بیشتر مضامین پڑھا کرتے ہیں، مختلف چینلز پر مختلف مذاکرات اس سلسلے میں نشر کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے وہ کیا اور سنا جاتا ہے، لکھا اور پڑھا جاتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان ساری چیزوں کی اور ان ساری باتوں کی کہ جو ہم نے کل کی یا پچھلے 12 روز میں کی، ان ساری باتوں کی تو تائید نہیں ہو سکتی. ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ناقابل تائید بھی ہیں، لیکن یہ اس تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ کون سی باتیں قابل تائید ہیں اور کون سی ناقابل تائید ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، آپ کے حیات مطہرہ کا اصل تقاضا کیا ہے. بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہمیں آپ کی سیرت کا علم بھی ہونا چاہیے، اور سیرت کے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی کو اختیار کرنا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پوری شعوری کوشش کرنا اور سعی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کے حوالے سے بطور خاص یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، ہم سے کچھ مانگتا ہے، ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. اور وہ مطالبہ اصل میں صرف یہاں تک کا نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کو اور اس دن کو منا لیں، جلوس نکال لیں اور جلسے کر لیں اور کچھ تقریبات منعقد کر لیں، چراغاں کر لیں اور گلیوں اور سڑکوں کو سجا لیں، اور اس کے بعد سیرت کو اٹھا کر طے کر کے رکھ دیں. پھر اگلے ربیع الاول تک ہمیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہو، نہ آپ کی سیرت سے کوئی تعلق ہو،
نہ آپ کے حیات مبارکہ سے اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہو، نہ آپ کی سنت سے ہمیں کوئی تعلق ہو، یہ بات نہ ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مطہرہ کو پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنے کے بعد یہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ نے جو اتنی تکالیف اٹھائیں، آپ نے جو اتنی مشقتیں اٹھائیں، پہلے مکی دور کو دیکھ لیجئے کہ 13 سال کا مکی دور ہے، اور اس مکی دور میں کون سی تکلیفیں نہیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھائیں۔ پھر 10 سال کا مدنی دور ہے، اس مدنی دور کو بھی دیکھ لیجئے، بظاہر مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے تھے، بظاہر مسلمان متمول ہو گئے تھے، فتوحات کا ایک سلسلہ ہو رہا تھا، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ان حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور آپ کے حالات، آپ کی امت کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں مکی دور کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ مدنی زندگی کو بھی دیکھیں تو مدنی زندگی بھی اسی طرح مشقتوں سے، اسی طرح تکالیف سے بھرپور ہے، طرح طرح کی مشقتیں، کبھی آپ کو کوئی اذیت دی جا رہی ہے، کبھی کوئی اذیت دی جا رہی ہے، کبھی تبوک کا سفر ہو رہا ہے، کبھی جیش العسرہ کا سفر ہو رہا ہے، کبھی ایسے حالات میں آپ کو غزوے کا اور سریے کا سفر کروانا اور کرنا پڑ رہا ہے کہ جن حالات میں مسلمانوں کے لیے اپنے شہر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ایسے حالات میں اور ایسے حالات میں بھی آپ نے سفر کیے اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خدمت کی اور محنت کی۔ کیا یہ ساری کی ساری محنتیں، یہ جو 23 سالہ دور نبوت ہے، یہ 23 سالہ دور نبوت جو مشقتوں سے بھرپور ہے، جو تکالیف سے بھرپور ہے، جس میں ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ ہم 12 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا لیا کریں اور ایک دن ذرا بہت اچھے طریقے سے جشن منا لیا کریں، اپنی گلیوں کو سجا لیا کریں، اپنے بازاروں میں قمقمے جلا لیا کریں، اور اس کے بعد سیرت کا کوئی تقاضا ہم جاننے والے اور سیرت کے کسی تقاضے کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص، ایک جماعت 23 برس تک مسلسل صرف اس لیے تکالیف اٹھائے گی کہ 12 دن بعد میں اسے یاد رکھا جائے گا اور 12 دن اس کا جشن منایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ تقاضا نہیں تھا، تقاضا کچھ اور تھا، اور وہ تقاضا ہم آہستہ آہستہ فراموش کرتے جا رہے ہیں، وہ تقاضا ہم آہستہ آہستہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کی حیات مطہرہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ دور ہونا دونوں اعتبار سے، کہ ہم معلومات کے اعتبار سے اگر دیکھیں، اگر آپ سیرت سے متعلق کسی بچے سے، کسی نوجوان سے کچھ سوالات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سیرت سے متعلق اس کی معلومات بھی بہت اچھی نہیں ہیں۔ آپ اگر عملی اعتبار سے دیکھیں تو معاشرے کا عمومی جائزہ لیں، عملی زندگی کے اور اخلاقی زندگی کے اعتبار سے معاشرے کا عمومی جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرہ عمومی اعتبار سے، افراد معاشرہ عمومی اعتبار سے، ہاں استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، استثناء بہرحال ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ایسے لوگ بہرحال آپ کو ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق چل رہے ہوں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے، آپ کی سنتوں کا احیاء کرنے والے۔ لیکن معاشرے کا عمومی رویہ کیا ہو؟ معاشرے کا عمومی رویہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے حیات مطہرہ کو نہ جاننے کی کوئی شعوری کوشش کرتا ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوئی شعوری کوشش کرتا ہے۔ یہ ضرورت ہے
کہ ہمیں جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، ہمیں اسے سمجھنا بھی ہے، ہمیں اس کی معلومات بھی حاصل کرنی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے، اسے ماننا بھی ہے، اور ماننے کے بعد پھر اس کے تقاضوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر زندہ بھی کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہو، ظاہر ہے کہ یہ بات بہت تفصیل طلب ہے، اور میں اس مختصر سے وقت میں ایک نشست میں وہ ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو شہادت اور گواہی دی ہے، وہ گواہی بہت ساری گواہیاں ہیں۔ کہیں آپ کو رشید کہا، کہیں آپ کو مدثر کہا، کہیں آپ کو مزمل کہا، کہیں آپ کو بشیر کہا، کہیں آپ کو نذیر کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں حریص علیکم بالمؤمنین کہا۔ یہ سارے القابات ہیں اور یہ سارے ٹائٹلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ایک گواہی جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ گواہی کیا ہے جو قرآن کریم نے دی ہے؟ وہ گواہی دی ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ گواہی دی، اور اس گواہی سے پہلے ایک تو اِنَّا کی تاکید استعمال کی۔ طلبہ موجود ہیں، طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اِنَّا جب جملے کے شروع میں آ جائے تو اس جملے کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ اِنَّا کی تاکید شروع کی، بلکہ لا علی خلق عظیم میں لام زبر لا جو علا سے پہلے آ رہا ہے وہ بھی تاکید کے لیے استعمال کیا۔ گویا ایک فقرے کے اندر دو الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور تاکید در تاکید استعمال کر کے آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ اور پھر صرف یہی فقرے کی تاکید نہیں، بلکہ ذرا اور اس کے پس منظر میں جائیے اور اس سے پہلے کی آیات کی طرف جائیے تو اللہ تعالیٰ نے قلم وما یمنون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی، قلم سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ بتلایا کہ آپ کسی جنون کی کیفیت میں نعوذ باللہ مبتلا نہیں ہیں۔ اور وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسے اجر سے وابستہ ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو دو باتیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے پہلے کہیں، اس میں بڑا لطیف اشارہ، دو بلکہ لطیف اشارے کر دیے گئے۔ ایک لطیف اشارہ تو یہ کر دیا گیا کہ آپ کے جو اخلاق کریمانہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اخلاق کریمانہ، یہ سارے اعمال و اخلاق جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ شعوری کیفیات کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ آپ نے سر انجام دیے۔ یوں نہیں ہے کہ کچھ چیزیں آپ سے اچانک سرزد ہو گئیں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں صداقت کے کس مرتبے پر فائز ہوں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں دیانت کے کس مرتبے پر فائز ہوں، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے جنون پر، آپ کے اوپر جنون سوار تھا اور اس جنون کے تحت آپ کچھ کام کر رہے تھے، آپ دماغی کیفیات اور شعوری کیفیات سے عاری تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کام اور وہ تمام معاملات، وہ تمام اعمال و اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال و اخلاق آپ اپنی شعوری کیفیات کے ساتھ سر انجام دے رہے تھے، اس کے لیے محنت کر رہے تھے، اس کے لیے مشقت کر رہے تھے، اس لیے کہ دیکھیے کسی کے صاحب اخلاق ہونے یا معاشرے میں اس کے صاحب اخلاق ثابت ہونے میں اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اگر کسی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں،
تو جو فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، یہ جب فقرہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ کسی کے لیے کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہو، آپ سے اور ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہوں، اور ان ملاقاتوں کے اندر آپ نے ان میں اچھائی دیکھی ہو، کوئی برائی نہ دیکھی ہو، یا برائی دیکھی ہو تو کم دیکھی ہو، آپ ایسے فرد کے متعلق یہ کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ جب میں اور آپ کسی آدمی کو اچھا قرار دینے کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اسے آبزرو کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اچھا آدمی کہا، لعلی خلق عظیم کہا، تو ایسے ہی کہہ دیا ہوگا؟ بغیر کچھ جائزہ لیے کہہ دیا ہوگا، بغیر کچھ دیکھے بھالے کہہ دیا ہوگا، بغیر کوئی تحقیق کے کہہ دیا ہوگا؟ جب میں اور آپ اس چیز کو گوارا نہیں کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے متعلق کوئی اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تم نے اس کے ساتھ یا تو سفر نہ کیا ہو یا کوئی معاملہ نہ کیا ہو۔ اگر آپ نے کوئی لین دین کیا ہے، کوئی معاملہ کیا یا سفر کیا ہے، تب آپ کسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر یہ دو باتیں آپ نے نہیں کی تو آپ کسی کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پوری تحقیق کے بعد، پورے ثبوت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے لیے قلم اور وما یسطرون کی پہلے قسم کھائی، اور پھر آگے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، کہ آپ ایک ایسے اجر کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو منقطع ہونے والا نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا اخلاق اب معیار بن گیا، اور معیار آج کے لیے نہیں، معیار صرف کل کے لیے نہیں، معیار صرف 10-20 سالوں کے لیے نہیں، معیار صرف 100-200 سالوں کے لیے نہیں، یا 1000-2000 سالوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے آپ کا اخلاق معیار بن گیا۔ اب ہر اس بات کو حسن خلق کہا جائے گا جو آپ کی سنت ہوگی، اور ہر اس بات کو بد اخلاقی کہا جائے گا جس سے آپ نے منع کیا اور روکا۔ یہ معیار ہو گیا اب، اور یہ معیار قیامت تک معیار چلے گا، اور آج بھی یہ معیار ہے۔ میں بھی عرض کروں گا، پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خلق کہتے کسے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کریم کی آیت میں پڑھ لی، سنی بھی بہت دفعہ، کہ بھئی آپ اخلاق کے، خلق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلق ہوتا کیا ہے۔ خلق کی جمع اخلاق آتی ہے۔ جب ہم اخلاق کہتے ہیں تو اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت سارے خلق ہوں تو وہ اخلاق ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو انسانی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا خلق ہے اور ایک اس کا خلق ہے۔ ایک اس کا خلق ہے اور ایک اس کا خلق ہے۔ الفاظ، حروف ایک ہی ہیں، خا، لام اور قاف، صرف حرکات کا، زیر زبر پیش کا فرق ہے کہ ایک کو آپ خلق کہتے ہیں اور ایک کو آپ خلق کہتے ہیں۔ خلق تو نام ہے اس کی، اس ظاہری وجود کا، اس جسم و جان کا، کہ اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں ناک بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، اس میں ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں، اس میں پیٹ بھی ہے، پیٹ کے اندر معدہ بھی ہے، جگر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، دل بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کا خلق ہے۔ اور ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے، ایک فنکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ اناٹومی پڑھتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر، تو اناٹومی میں آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ علم الاجساد یا علم الابدان اور علم الاعضاء جسے ہم کہتے ہیں، وہاں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، کان سنتا کیسے ہے، زبان بولتی کیسے ہے، چکھتی کیسے ہے، ہاتھ اور پاؤں اب کیسے حرکت کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اناٹومی جو ہے یہ انسانی خلق ہے۔ ہر عضو کا اپنا کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔
آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، کان سننے کا کام کر رہے ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اور آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ نظر کمزور ہو گئی، آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے، چشمے کا نمبر لیا، چشمہ بنوا لیا۔ سماعت کمزور ہو گئی تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس گئے، ہیئرنگ ایڈ لگوا لیا یا کوئی دوا لے لی۔ معدہ خراب ہو گیا تو معدے کے متخصص کے پاس چلے گئے، دل کا مرض ہو گیا تو دل کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس چلے گئے۔ جب ہمارے اس خلق کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں اس سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ انسانی خلق ہے۔ دوسری چیز انسانی خلق ہے، اور خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے، انسانی ذات، انسانی جان کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت بڑی پختہ کیفیت ہوتی ہے، ایسی پختہ کیفیت کہ جہاں کوئی کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یا آپ اس کو دوسری طرف لے جائیے، پلٹ کر پڑھ لیجئے تو آپ یوں کہیں گے کہ جس کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ خلق ہوتا ہے۔ مثلا جس کو نماز کی عادت ہو جائے، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے اور نماز چھوڑنا مشکل ہے نا؟ جس کو چائے کی عادت پڑ جائے، اس کے لیے چائے پینا آسان ہے اور چائے چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ جس کو سگریٹ کی عادت پڑ جائے، اسے سگریٹ پینا آسان ہے، سگریٹ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جسے سگریٹ پینے کی عادت نہیں ہے، آپ اسے سگریٹ پلا دیں، وہ کھانس کھانس کے باولا ہو جائے گا، اس کے لیے ایک سگریٹ پوری کرنا مشکل ہے۔ تو خلق نفس کی ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، وہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام برا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کام آپ اس کو آسان زبان میں کہہ لیں، جسے ہم عادت کہتے ہیں، جسے ہم عام زبان میں عادت کہتے ہیں۔ اب عادت ہم کب کہتے ہیں کسی چیز کو؟ کسی شخص کو چائے کا عادی ہم کب کہیں گے؟ اگر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ چائے پی تو ہم اسے چائے کا عادی کہیں گے؟ ظاہر ہے چائے کا عادی نہیں کہیں گے۔ ہم چائے کا عادی اسے کہیں گے کہ جو چائے مسلسل پیتا ہو، ہے نا؟ جس کی زندگی میں آپ کو بار بار چائے نظر آتی ہو، وہاں آپ اس کو چائے کا عادی کہیں گے۔ جس کو آپ بار بار سگریٹ پیتے ہوئے دیکھیں گے، اسے آپ سگریٹ کا عادی کہیں گے۔ عادت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام انسان اپنی زندگی کے اندر مسلسل کرتا ہے، اور اسی چیز کو عربی میں خلق کہا جاتا ہے۔ اب اگر انسان اچھی بات کی عادت ڈال لے تو وہ اچھا خلق ہے، بری بات کی عادت ڈال لے تو وہ برا خلق ہے۔ سچائی کی عادت ڈال لے تو یہ اچھا خلق ہے، جھوٹ کی عادت ڈال لے تو یہ برا خلق ہے، دیانت کی عادت ڈال لے تو یہ اچھا خلق ہے، بددیانتی کی عادت ڈال لے تو یہ برا خلق ہے، اچھی گفتگو اور اچھے الفاظ بولنے کی عادت ڈال لے تو یہ اچھا خلق ہے، گالیاں دینے کی عادت ڈال لے تو یہ برا خلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لیے گالی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں، محبت میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے مل رہا ہے، بڑے عرصے کے بعد اس کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں تو خیر یہ بہت رواج ہے، پنجاب کا جو بعض علاقے ہیں وہ تو گالیوں میں بہت زیادہ خود کفیل ہیں، اور بلکہ ہمارے گجرانوالہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ کراچی کی 10 گالیوں میں اتنا ابلاغ نہیں ہوتا جتنا گجرانوالہ کی ایک گالی میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو گالیاں دینے کی عادت ہو جائے تو اس کو گالیاں دینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اچھا بولنے کی عادت ہو جائے تو اسے اچھا بولنا آسان ہو جاتا ہے۔
تو خلق نفس کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں کوئی بات انسان کا مزاج بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کام کو چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ ذرا آگے چلیے تو قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ یہ عظیم مرتبہ کیا ہے؟ عظیم مرتبے کے معنی یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا، انسانی تہذیبوں کی تاریخ کا انسان مطالعہ کر لے، ماضی کا مطالعہ کر لے یا حال کو دیکھ لے، انسانی تہذیبوں میں اور انسانی معاشروں میں، یہ بات یاد رکھیے گا میں بات کر رہا ہوں انسانی تہذیبوں اور انسانی معاشروں کی۔ اگر کوئی انسان جانوروں کی تہذیب اور جانوروں کے معاشرے میں رہتا ہے تو وہ میرے زیر بحث نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، انسانی تہذیبوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ انسانی تہذیبوں میں، انسانی معاشروں میں جو بھی چیز حسن خلق کے طور پر معروف ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، وہ حسن خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حسن خلق ہے لیکن آپ کی ذات اس سے عاری ہے۔ آپ کی ذات اتنی مکمل اور جامع ذات ہے کہ کسی بھی انسانی تہذیب کا، کسی بھی انسانی معاشرے کا، کسی بھی انسانی قدر اور اخلاقی روایات کا آپ مطالعہ کر لیں اور مطالعہ کرنے کے بعد کہیں کہ یہ اخلاقی اقدار ہیں جو حسن خلق کے طور پر معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اخلاقی اقدار پائی جائیں گے۔ اور کوئی بھی انسانی معاشرہ اور تہذیب لے لے، وہاں جو باتیں بد اخلاقی شمار ہوتی ہیں، بری اخلاقی اقدار کے طور پر شمار ہوتی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں ہے، کوئی برے اخلاق۔ ایک تو یہ معنی ہے خلق عظیم کا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ حسن خلق کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، کسی بھی حسن خلق کا، وہ معیار آپ کو کسی اور انسان کی زندگی میں نظر نہیں آ سکتا۔ صداقت کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کا صداقت اور سچائی کا آپ مقابلہ کر لیں، وہ معیار آپ کو کسی اور میں نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات میں اس طرح بھی عرض کر سکتا ہوں کہ آج آپ انسانی معاشروں کی تاریخ کو ذرا دیکھ لیں، آج کے انسانی معاشروں کا جائزہ لیں۔ میں نہیں کہتا چلے ماضی کو چھوڑ دیں، آج کے جو انسانی معاشرے ہیں، انسانی تمدن ہے، انسانی ثقافت ہے، اس بات کو سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کون ایشین ہے، کون یورپین ہے، ان ساری باتوں سے قطع نظر کر کے آپ پوری انسانی آبادی کا جائزہ لیں اور پوری انسانی آبادی کو دو گروپس میں تقسیم کریں۔ ایک گروپ بنائیں ان اقوام کا، ان بستیوں کا کہ جن کے متعلق آپ کا یہ فیصلہ ہو کہ یہ اقوام، یہ بستیاں، یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے متمدن ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ان کا اخلاقی معیار بہت اچھا ہے، اخلاقی اعتبار سے یہ بہت اچھے ہیں۔ اور ایک گروپ بنائیں ان لوگوں کا کہ جن کے متعلق آپ کا یہ فیصلہ ہو کہ یہ اخلاقی زوال کا شکار قوم ہے۔ آج کی دنیا میں، آج 21ویں صدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 15ویں صدی ہجری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
آج کی دنیا میں آپ یہ جائزہ لیں، اور یہ جائزہ لینے کے بعد پورے انسانوں کو اس طرح دو گروپوں میں تقسیم کریں، اور وہی بات میں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ مذہب سے بالکل قطع نظر کر کے، علاقے سے قطع نظر کر کے، خاندان سے قطع نظر کر کے، صرف اخلاقی بنیادوں پر ان کو دیکھیں، اور اخلاقی بنیادوں پر ان کو دیکھ کر، انسانی اخلاقی بنیادوں پر ان کو دیکھ کر ان کے متعلق فیصلہ کریں کہ یہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر متمدن ہیں، ترقی یافتہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ اقوام جن کو آپ نے آج اخلاقی طور پر ترقی یافتہ قرار دیا ہے، وہ ساری وہ اقوام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کیا، چاہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آج آپ صرف اگر انہی اقوام کا جائزہ لے لیں کہ جن اقوام نے آج اخلاقی طور پر اپنا ایک وجود منوایا ہے، اپنا ایک اخلاقی معیار منوایا ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کا معیار منوایا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ساری اخلاقیات کی بنیاد اور ساری تہذیب و تمدن کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، اور وہ تمام اقوام کہ جو اخلاقی زوال کا شکار ہیں آپ کے آج کے فیصلے کے مطابق، آپ ان اقوام کا جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ہمارے لیے، آج بھی انسان کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ لہذا آج بھی یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے سورج کے موجود ہونے پر شک ہو سکتا ہے، اس حقیقت کے موجود ہونے پر شک نہیں ہو سکتا۔ یہ چیلنج ہے، آپ چاہے ساری دنیا کو چیلنج کر دیں۔ آج آپ کو اگر یہ موقع ملتا ہے تو آپ ساری دنیا کو یہ چیلنج کر دیں کہ آج کی اقوام کے اندر بھی وہی اقوام اخلاقی طور پر متمدن کہلا رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو اختیار کیا۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کے متوالے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی سیرت کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل تقاضا یہ ہے اس ماہ ربیع الاول کا، اس یوم میلاد النبی کا، اس کا یا یوم وصال النبی کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور میں کبھی موقع ملتا ہے تو اپنے حاضرین کو، اپنے سامعین کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایک کتاب لے لے سیرت کی، اور روزانہ 20 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف کتنے؟ 20 منٹ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بیٹھ جائیں اور اس سیرت کی کتاب کے 2 صفحے پڑھ لیا کریں، سب سنیں، ایک آدمی کوئی بھی گھر کا ان کو پڑھے۔ روزانہ اگر آپ یہ کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس سے واقفیت کو ہم حاصل کرنے والے ہوں گے، اس کو جاننے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم جانیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا۔ حق تعالی جل شانہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اپنے اندر کوشش اور اس کی شعوری کوشش کو بیدار کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا